پر دلالت کرتا ہے، شہر پر خاص طور پر. یہ ہم نے معرفہ کے سلسلے میں پڑھا. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اسم نکیرہ ہے وہ ہم اس کو اگر معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، معرفہ کی کیا پہچان ہے اور نکیرہ کی کیا پہچان ہے، ہم پچھلے سبق میں پڑھے. نکیرہ کی پہچان کیا ہے بتا سکتا ہے کوئی؟ جس میں عمومی نام کو اس میں معرفہ کہتے ہیں سر، اس میں نکرہ کہتے ہیں سر. جیسے الماء، جی ماء، کتاب، قلم. جی جی. تو اس میں اس میں عموم ہوتا ہے، یعنی عام ہوتا ہے، کامن ہوتا ہے وہ. اور یہ تو معنوی اعتبار سے اس کا نام ہوا. ظاہری اعتبار سے اس کی کیا علامت ہوگی؟ اس پہ تنوین آتی ہے آخری حروف پر. نکیرہ کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر تنوین آتی ہے. نکیرہ کی سب سے بڑی علامت اس کے آخری حرف پر تنوین آتی ہے. اور دوسرا، وہ کسی پرٹیکولر چیز پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس میں عموم عام چیزوں پر دلالت کرتا ہے. جیسے ہم نے رجل آدمی، امرأۃ عورت، یہ کوئی پرٹیکولر چیز پہ دلالت نہیں کر رہا بلکہ رجل میں ہر وہ آدمی شامل ہے جو دنیا کی کسی بھی کنٹری میں رہتا ہو. اسی طریقے سے امرأۃ میں ہر وہ عورت شامل ہے جو دنیا کے کسی بھی کنٹری میں رہتی ہو. اسی طریقے سے کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. بیت، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے. مدرسۃ، کوئی بھی مدرسہ ہو سکتا ہے. جامعۃ، کوئی بھی یونیورسٹی ہو سکتی ہے. کلیۃ، کوئی بھی کالج ہو سکتا ہے. یہ سارے کے سارے جو ہے یہ نکرہ ہیں. اب انہی نکرہ کو اگر ہم معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے بتائیے کوئی؟ پہلے ال کا استعمال کیا جاتا ہے، پھر تنوین گرا کر حرکت دی جاتی ہے. ویری گڈ. جب ہم کسی نکرہ کو معرفہ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کے شروع میں الف لام تعریف کا داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الف لام کو داخل کرتے ہیں اور آخر سے تنوین کو ہٹا دیتے ہیں. تو اب وہ جو نکرہ تھا وہ معرفہ بن جاتا ہے. جیسے الرجل، الرجل کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کوئی متکلم یعنی فرسٹ پرسن جب کسی سے گفتگو کر رہا ہے تو اگر میں مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں یا ایھا الرجل، اور سامنے بہت ساری عورتیں کھڑی ہیں اور اس میں ایک آدمی صرف کھڑا ہوا ہے، یا ایھا الرجل، حالانکہ رجل کا عمومی معنی ہے لیکن جب ہم الف لام کے ساتھ کریں گے تو فوراً وہ جو ہے وہی ایک آدمی ہماری طرف اٹریکٹ ہوگا اور وہ معرفہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الامرأۃ، اسی طریقے سے الکتاب، اسی طریقے سے القلم، اسی طریقے سے الکلیۃ. کلیۃ کے معنی آتے ہیں کالج کے. مثالوں کے درمیان میں جو نیو ورڈز استعمال کرتا ہوں تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا کیجیے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے الجامعۃ، حالانکہ جامعۃ تھا اس سے الجامعۃ ہم نے بنا لیا. کلیۃ تھا اس سے الکلیہ ہم نے بنا دیا. ٹھیک ہے نا. قلم تھا القلم بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جہاز، جہاز کے معنی آتے ہیں لیپ ٹاپ کے. جہاز کے معنی آتے ہیں لیپ ٹاپ کے. جہاز، اس سے ہم معرفہ بنا رہے ہیں تو الجہاز. کمپیوٹر کو کہتے ہیں حاسوب، اس سے ہم کو معرفہ بنانا ہے تو الحاسوب. یہ طریقہ ہے معرفہ اور نکرہ. یہ جاننا بہت ضروری اس لیے ہے کہ اس کا جو جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں کسی اسکرپٹ کا، عربک اسکرپٹ کا اگر ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، چاہے وہ انگلش میں ٹرانسلیشن کریں، چاہے وہ اردو میں ٹرانسلیشن کریں یا کسی اور لینگویج میں، تو یہ معرفہ اور نکرہ کے میننگ کو بھی ٹرانسلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کے اعتبار سے ٹرانسلیشن صحیح یا غلط کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے معرفہ اور نکرہ کو بہت امپورٹنس اس میں مطلب ایک عربک لینگویج میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ہم جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھ کے ہم ناؤن کی اور ایک قسم کو پڑھتے ہیں
اس کو عربی میں کہتے ہیں اسمائے اشارہ. عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسمائے اشارہ. آج ہم انشاءاللہ اسمائے اشارہ کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسمائے اشارہ کو انگلش میں کہتے ہیں ڈومیسٹریٹو پروناؤن. اسمائے اشارہ کو عربی میں ڈومیسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسمائے اشارہ کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے. اسمائے اشارہ ہر وہ اسم یا ہر وہ لفظ یا ہر وہ کلمہ جس کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کریں. کسی شخص کی طرف یا کسی چیز کی طرف ہم اشارہ کریں تو جس لفظ کے ذریعے یا جس کلمے کے ذریعے یا جس ورڈ کے ذریعے ہم لوگ اشارہ کر رہے ہیں اس ورڈ کو، اس لفظ کو، اس کلمے کو اسم اشارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یا تو قریب میں ہوگا یا تو دور میں ہوگا. اس کو عربی میں کہتے ہیں، اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسم اشارہ قریب جو نزدیک ہوتا ہے، اور دوسرا ہے اسم اشارہ بعید جو دور ہوتا ہے. اگر ہم قریب کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ ناؤنس آئیں گے عربی میں. اگر کوئی دور چیز ہے اس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے عربی میں الگ ناؤنس یا الگ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن عربی اور انگلش میں فرق یہ ہے کہ عربی میں اسم اشارہ میل اور فیمیل کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. انگلش میں سیم ہوتا ہے. چاہے وہ اسم اشارہ قریب ہو تو بھی عربی میں اسم اشارہ قریب کے لیے مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوگا اور مذکر کے لیے الگ استعمال ہوگا. مؤنث کسے کہتے ہیں؟ مؤنث مانے فیمیل، مذکر کہتے ہیں میل کو. ٹھیک ہے. تو اسم اشارہ قریب کی بھی دو قسمیں ہوں گی. کون کون سی ہیں؟ اسم اشارہ قریب کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسم اشارہ مذکر، میسکولن جسے انگلش میں کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اسم اشارہ مؤنث. یعنی ہم جو چیز ہمارے قریب ہے اگر ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا تو وہ مذکر ہوگی یعنی میل ہوگی تو اس کے لیے الگ ناؤن آئیں گے، یا وہ مؤنث ہوگی یعنی فیمینین ہوگی یا فیمیل ہوگی تو اس کے لیے الگ ناؤنس آئیں گے. اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ایک اجمالی طور پہ میں آپ کے سامنے اس کا ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ آگے مثالوں سے اس کو سمجھ لیں گے. اسی طریقے سے اسم اشارہ بعید کی بھی دو قسمیں ہیں. اسم اشارہ بعید للمذکر، اسم اشارہ بعید للمؤنث. تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. تو ڈومیسٹریٹو پروناؤن کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی قریب یا دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں، اسم اشارہ قریب، اسم اشارہ بعید. پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. ایک مذکر ہے اور دوسرا مؤنث ہے. اسی طریقے سے اسم اشارہ بعید میں بھی ایک مذکر ہے اور دوسرا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے اس کی تفصیلات کو جاننے کے لیے کہ اسم اشارہ قریب کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. اسم اشارہ قریب میں مذکر اور مؤنث کا ذکر ہے، جیسا کہ میں پہلے بتلایا کہ اسم اشارہ قریب جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ یا تو مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا. اگر مذکر ہوگا تو کون سے اسم آئیں گے؟ جیسے ہاذا. ہاذا مانے دس. ٹھیک ہے. اگر ایک چیز ہے، اگر جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ ایک ہے اور وہ مذکر ہے تو ہاذا کا استعمال ہوگا، اور وہ قریب ہے تو ہاذا کا استعمال ہوگا. اور اگر قریب بھی ہے، مذکر بھی ہے اور ایک کے بجائے دو ہیں تو اس کے لیے ہاذانی یا ہاذینی کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ قریب ہے لیکن وہ ایک کے بجائے دو لوگ ہیں تو اس کے لیے ہاذانی کا لفظ استعمال ہوگا. اسی طریقے سے اگر بہت سارے ہیں
بہت سارے لوگوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے اولئک کا لفظ استعمال ہوگا. تو یہ تین کیا ہیں؟ ہاذا، ہاذانی اور ہاؤلائی. یہ تین ایسے اسم ہیں جو اسم اشارہ قریب کے ہیں اور مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن مونس کے لیے کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ to be completed in 8 days. 8 दिन में वर्क होना बोले तो 7 hours, 7 hours. झूठे बना करने में होता, करके बोल के सो जाओ, नहीं तो मैसेज करके सो जाओ. मैसेज करो सो जाओ. 24 में प्लीज म्यूट करिए, बोलिए सर. تو اس میں اشارہ قریب مونس کے لیے ہادی اگر ایک ہے، ایک مونس ہے قریب ہے، تو اس کے لیے ہادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ہادی کے معنی بھی دس کے ہیں. اور اگر دو ہیں مونس اور وہ قریب میں ہے تو اس کے لیے ہاتانی یا ہاتینی دو لفظ کا استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا ہے ہاؤلائی. اس نقشے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ مذکر کے لیے ہاذا، ہاذانی اور ہاؤلائی یہ تین قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ہاذا یہ ایک کے لیے ہے، ہاذانی دو کے لیے ہے، اور ہاؤلائی سب کے لیے ہے، بہت ساروں کے لیے ہے. اسی طریقے سے مونس کے لیے ہادی کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر ایک ہے تو، اگر دو ہے تو ہاتانی کا استعمال ہوتا ہے، اور دو سے زیادہ ہے تو ہاؤلائی کا استعمال ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس ہاؤلائی جو ہے مذکر اور مونس دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ جو ہاذا اور ہادی ہے وہ دونوں کے دونوں واحد یعنی سنگولر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. واحد کے معنی آتے ہیں سنگولر. اور ہاذانی، ہاذینی، ہاتانی، ہاتینی یہ جو ہے ڈویل یعنی تسنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کو تسنیہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیے گا. واحد تسنیہ. اور تیسرا ہے جمع، اس کو پلورل کہتے ہیں. تو یہ بھی ہاؤلائی دونوں جگہ پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عربی اور انگلش میں کیا فرق ہے. عربی میں دس یہ مونس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور عربی انگلش میں تسنیہ کے لیے کوئی پرٹیکولر ورڈ نہیں ہے. تسنیہ ایک سے زیادہ ہے تو وہاں پر دوز بول دیتے ہیں، دیز بول دیتے ہیں، دیز ٹو ایسا لگا کر کے بول دیتے ہیں. لیکن عربی میں کیا ہے؟ عربی میں مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے. ایک ہے تو اس کے لیے الگ ہے، دو ہے تو اس کے لیے الگ ہے، دو سے زیادہ ہے تو اس کے لیے الگ ہے. تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو جب یہ چیز ہم سمجھ گئے تو اب ہم تھوڑا سا آگے چل کے، اور اس میں یہ تو اس میں اشارہ قریب کا معاملہ ہو گیا. اس میں اشارہ بعید کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اس میں اشارہ بعید کے لیے بھی اس کو ہم مثالوں سے پہلے سمجھیں گے. اس میں اشارہ قریب کو پہلے مثالوں سے سمجھیں گے کہ اس میں اشارہ یہاں واحد کی مثالیں ہم صرف دیکھیں گے. جیسے ہاذا مسجد، ہاذا ہم استعمال کرے تھے نا، تو یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے اور مذکر کے لیے ہے. ہاذا مسجد یہ مسجد ہے، یعنی دس از اے ماسک. دوسری مثال ہے ہاذا باب، یہ گھر ہے، یہ دروازہ ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری مثال دروازہ ہے، دس از اے ڈور. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیے یہاں پر نکیرہ استعمال ہو رہا ہے. دیکھیے مسجدن یہ نکیرہ ہے، بابن یہ نکیرہ ہے. اس کو بھی ساری چیزیں کانسیپٹ سامنے رہنا. ہذا بیتن دس از اے ہاؤس، ہذا بیتن دس از اے ہاؤس. اور یہ کیا ہے؟ ہذا کتابن دس از اے بک. ٹھیک ہے. تو یہ ہذا مسجدن یہ گھر ہے، ہذا بابن یہ دروازہ ہے، ہذا بیتن یہ گھر ہے،
हादा किताबुन, ये क्या है, किताब है। ये बात समझ में आ गई। तो ये इसमें इशारा करीब मुजक्कर की वाहिद की मिसाल है। इसमें इशारा करीब मुजक्कर और वाहिद की मिसालें हैं। आगे देखिए, इसमें इशारा करीब मुअन्नस की मिसालें देखिए। इसमें इशारा करीब मुअन्नस की क्या मिसालें हैं? इसमें इशारा करीब मुअन्नस के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, जरा बताइए। हादिही का लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्या होता है? हादिही का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अब हम उसकी मिसालें देखते हैं। उसकी मिसालें देखिए, हादिही मदरसतुन, ये मदरसा है। अब ये आप बोलेंगे कि भाई ये काम, मदरसा थोड़ी मुअन्नस होता है, फेमिनिन थोड़ी होता है मदरसा। तो अब याद रखिए, यहाँ पर एक कायदा है, नोट कर लीजिए हो सके तो। हर वो इस्म जिसके आखिर में इस तरीके की गोलता होती है, हर वो इस्म जिसके आखिर में ऐसी गोलता होती है, वो मुअन्नस के हुक्म में होता है। जैसे मदरसतुन, कुल्लियतुन, जामिअतुन, कुर्रासतुन, हाँ। इसी तरीके से नाफिदतुन, हदीक़तुन, सितारतुन, हदीक़तुन, कई सारी चीजें, शजरतुन वगैरह। तो हर वो इस्म जिसके आखिर में ऐसी गोलता होगी तो वो मुअन्नस होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मुअन्नस उसको शुमार करके हाज़िही का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज अ स्कूल। इसी तरीके से हाज़िही हक़ीबतुन, दिस इज अ, हाज़िही हक़ीबतुन, हक़ीबतुन के माने आते हैं बैग के, दिस इज अ बैग। ठीक है। और इसी तरीके से हाज़िही हदीक़तुन, ये बाग है। हाज़िही हदीक़तुन, ये गार्डन है, बाग है। दिस इज अ गार्डन। और तीसरा है दिस इज सब्बूरतुन, हाज़िही सब्बूरतुन, सब्बूरतुन के माने आते हैं ब्लैक बोर्ड। सब्बूरतुन के क्या माने आएंगे? ब्लैक बोर्ड। तो दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। तो समझ में आ गया। इसमें इशारा करीब के लिए मुजक्कर है तो हादा का लफ्ज इस्तेमाल होगा। इसमें इशारा करीब अगर मुअन्नस है तो उसके लिए हादिही का इस्तेमाल होगा। अब मुअन्नस क्या होंगे? मुअन्नस तो वो तो खास होगी, जैसे कोई लड़की का नाम है तो, जैसे हादिही ज़ैनब, हादिही फातिमा, हादिही रदिया, हादिही सुल्ताना बोल सकते, क्योंकि ये लड़कियों के नाम है, पर्टिकुलर लड़कियों के नाम है, तो इनके मुअन्नस होने में कोई शक ही नहीं है। लेकिन वो अस्मा या वो इस्म जिसके आखिर में गोलता होगी, वो भी जो है मुअन्नस के हुक्म में होगा, इसलिए उसके लिए भी हादिही का लफ्ज इस्तेमाल होगा। और ये जो है बहुत कसरत से आएगा आगे भी, इसलिए इसको अच्छे से जहन में रख लीजिए। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा बईद में भी दो किस्में हैं, जैसा कि मैं पहले बतलाया था, एक मुजक्कर है और एक मुअन्नस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मुजक्कर के लिए क्या पढ़े थे हमने? हादा, दूर के लिए, दूर के लिए ज़ालिका। क्या पढ़े थे? ज़ालिका, ज़ालिका उस्तादुन। ठीक है। ज़ालिका उस्तादुन। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मुजक्कर में वाहिद और तस्निया में क्या क्या थे, नहीं समझे। ये बाईद में, बाईद में। अच्छा अच्छा, वो स्लाइड छूट गई शायद। खैर, वाहिद देख लीजिए अभी, इंशाल्लाह उसको कल रिकवर कर लेंगे, या हो सकता है आगे आ रही हो। ठीक है। तो इसमें इशारा बईद मुजक्कर के लिए आप याद रखिए, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, ये तीन इस्तेमाल होते हैं। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका। और इसमें इशारा बईद मुअन्नस के लिए तिलका, तानिका, उलाइका। जिस तरीके से वहां पर हा उलाई दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से यहाँ पर बईद के लिए उलाई का दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि ज़ालिका मुजक्कर है और
तिल का मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये दोनों के दोनों अस्मा ये इसमें इशारा बईद के लिए है। ठीक है, तो मिसालों से हम लोग उसको समझेंगे, जैसे ज़ालिका उस्तादुन, वो उस्ताद हैं, दैट, तो ज़ालिका का तर्जमा होगा दैट, दैट इज अ टीचर। ज़ालिका तालिबुन, वो तालिब इल्म है, यानी वो स्टूडेंट है, दैट इज ए स्टूडेंट। ठीक, और तीसरी मिसाल है ज़ालिका कलमुन, वो कलम है, दैट इज अ पेन। इसी तरीके से ज़ालिका बैतुन, वो घर है, दैट इज अ हाउस। ठीक है ना, इसमें इशारा मुज़क्कर बईद के लिए अब हमारे सामने समझ में आ गया, इसमें इशारा मुज़क्कर बईद के लिए ज़ालिका का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और मुअन्नस बईद के लिए हमारे पास तिल्का का लफ्ज इस्तेमाल होता है। हाँ, तो उसकी मिसाल देखिए आगे आ रही है, इसमें इशारा बईद है और मुअन्नस है, उसकी मिसाल क्या है, तिल्का गुरफतुन। अब यहाँ गुरफतुन मुअन्नस क्यों है बताइए? गोलता, आखिर गोलता है। हाँ, उसके आखिर में क्या है, गोलता है, तो लिहाजा उसको मुअन्नस मानेंगे, और चूंकि वाहिद है और दूर है इसलिए हम तिल्का का लफ्ज इस्तेमाल करें। तिल का इस्तेमाल। इसमें इशारा सर, 1 बईद मिनट के है। लिए इससे पहले वाला स्लाइड लगाइए ना सर, हाँ? फुल वाला। 1 सेकंड के लिए इससे पहले वाला स्लाइड लगाइए जो फुल था। हाँ सर, 1 मिनट। ओके सर, आगे पढ़ाइए। तो इसमें इशारा बईद मुअन्नस के लिए जो है तिल्का का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए तो हम वाहिद की मिसालें देख रहे हैं। तिल्का गुरफतुन, वो कमरा है, दैट इज अ रूम। तिल्का गुरफतुन, वो कमरा है, दैट इज अ रूम। इसी तरीके से आगे आ रहा है तिल्का सितारतुन, तिल्का सितारतुन, वो पर्दा है। सितारतुन के माने आते हैं पर्दा, कर्टेन को कहते हैं, दैट इज अ कर्टेन। तिल्का नाफिदतुन, वो खिड़की है, तिल्का नाफिदतुन, वो खिड़की है। खिड़की के लिए क्या आता है, दैट इज अ विंडो। खिड़की के लिए दैट इज अ विंडो। और तीसरा है सय्यारतुन, सय्यारतुन के माने आते हैं कार के। एक है दर्राजतुन, दर्राजतुन के माने आते हैं साइकिल के। हाँ, और दर्राजतुन नारियतुन, अगर साथ में नारियतुन अगर लगा दिए तो मोटरसाइकिल का मीनिंग होता है उसका। ठीक है, दर्राजतुन नारिया माने मोटरसाइकिल, और सिर्फ दर्राजतुन अगर बोल रहे हैं तो साइकिल। और सय्यारतुन के माने आते हैं, सय्यारतुन के माने आते हैं कार के। ठीक है, क्योंकि सय्यारतुन के आखिर में, सय्यारतुन के आखिर में चूंकि गोलता है इसलिए ये मुअन्नस है, तो हम लोग इसके लिए तिल्क का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तिल्क सय्यारतुन, दैट इज अ कार। तो अब देखिए यहाँ पर ठहर के थोड़ा सा समझिए कि इसमें इशारा हर वो थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आपके जो डाउट्स हैं वो मुझे पूछना है बाद में। सबसे पहले तो ये कि इसमें इशारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कहते हैं, इसमें इशारा जिसके जरिए किसी चीज की तरफ या किसी शख्स की तरफ इशारा किया जाए। इसमें इशारा की 2 किस्में हैं, एक इसमें इशारा करीब है, दूसरा इसमें इशारा बाइद है। इनमें से हर एक की 2-2 किस्में हैं। इसमें इशारा करीब मुज़क्कर, इसमें इशारा करीब मुअन्नस। इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बाइद मुज़क्कर, इसमें इशारा बाइद मुअन्नस। ठीक है, इसमें इशारा करीब मुज़क्कर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? इसमें इशारा करीब मुज़क्कर के लिए वाहिद, तस्निया, जमा, यानी सिंगुलर, प्लूरल और प्लूरल के लिए हादा, हादानी, हाउलाई। ठीक है, और इसमें इशारा बईद लिल मुअन्नस यानी मुअन्नस के लिए भी 3 इस्तेमाल होते हैं, तिल्का, तानिका, उलाई। तिल्का, तानिका, उलाई का इसमें इशारा बईद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें इशारा बईद और इसमें इशारा करीब,
اس کو اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو اس سے آپ کو واضح طور پہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کتنا آپ نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اشارہ میں سے جو مذکر کے قریب، مذکر قریب کے لیے جو 3 آتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، اس کو یاد رکھیے. جو ٹرمز ہیں اس کو یاد رکھیے کہ بار بار انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوگا. واحد کا مطلب آتا ہے 1، تثنیہ کا مطلب آتا ہے 2، اور جمع کا مطلب آتا ہے 3 یا 3 سے زائد کتنے بھی. مذکر یہ جو ہے میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مؤنث یہ فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں بار بار اس کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ اس کو یاد ہونا ہے آپ کو. اس میں اشارہ قریب کے لیے 3 ورڈ استعمال ہوتے ہیں. مذکر ہے تو ھذا، ھذہ، ھؤلاء، اور مؤنث ہے تو ھذہ، ھاتان، ھؤلاء. اور اس میں اشارہ بعید کے لیے اگر مذکر ہے تو ذالک، ذانک، اولئک، اور مؤنث کے لیے تلک، دانک، اولئک استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم لوگوں نے جو ہے ان کے جو واحد ہے، چاہے وہ اس میں اشارہ قریب مذکر کا جو واحد ہے ھذا، اس کے بھی مثالیں ہم نے سیکھ لیے، اور مؤنث کا جو قریب کے لیے ہے ھذہ، اس کی بھی مثالیں سیکھ لیے. اسی طریقے سے بعید کے لیے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ذالک، اس کی مثالیں بھی ہم نے آج سیکھ لیے. اور مؤنث کے لیے جو تلک کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کی بھی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک تو ہم یہ سیکھے. دوسری چیز یہ سیکھے ہم نے آج کہ ہر وہ اسم جس کے اخیر میں گولتا ہوتی ہے، ہر وہ اسم جس کے اخیر میں گولتا ہوتی ہے وہ مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے. تو لہذا ہم اس کے لیے مؤنث کا ورڈ استعمال کریں. سر یہ سلائیڈ گروپ میں شیئر کیجیے نا آپ، یہ سارے سلائیڈز. گروپ میں شیئر کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی. یعنی مؤنث کی علامت یہ ہے کہ ایک تو مؤنث حقیقی ہوتی ہے. حقیقی مطلب کسی عورت کا زینب، فاطمہ، ام کلثوم، یہ جو نام ہے یہ مؤنث حقیقی ہے. لیکن مؤنث سماعی جسے کہتے ہیں وہ ہر وہ اسم ہوتا ہے جس کے اخیر میں گولتا ہوتی ہے، اس کی علامت ہے. ٹھیک ہے. تو آج جو ہے ہم یہیں پر کلاس ختم کرتے ہیں. ابھی ہمارے پاس 5 منٹ ہے، اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے. اشارہ کتنے ہیں جی؟ کل اسماء اشارہ جو بھی جتنے کتنے؟ ہر ایک کے جو ہے 3 ہے سمجھیے. واحد کے لیے بھی 4 ہیں، تثنیہ کے لیے بھی 4 ہیں.